بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ قدیم رومن امپائر کے زمانے میں وہ سالانہ میلہ منعقد کراتے تھے جس میں بڑے بڑے شمشیر زنوں کا مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ بہت طاقتور پہلوان ہوتے تھے اور ان کو خاص طور سے اسی موقع کے لیے پالا جاتا تھا۔ یہ پہلوان میدان میں آتے جو کھچا کھچ تماشائیوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا اور ایک دوسرے کا اس وقت تک مقابلہ کرتے جب تک ان میں سے ایک مر نہیں جاتا۔ بادشاہ اور اس کے خاندان کے لوگ اس لڑائی سے مزہ لیتے۔ یہ خونی مقابلہ ہر سال منعقد کیا جاتا تھا اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ بادشاہ اپنے قیدیوں کو یا مخالفین کو بھی اس میدان میں ان پہلوانوں کے آگے دھکیل دیتے تھے کہ یا تو وہ پہلوان کو مار دیں یا پہلوان ان کی جان لے لیں۔ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر داؤں پیچ لڑاتے اور آخر ایک کا خاتمہ ہو جاتا۔ تماشائی اس خونی کھیل کو دیکھتے ہوئے بے پناہ شور مچاتے، ہر داؤں پہ ادھم مچاتے، ناچتے کودتے اور پورا اسٹیڈیم سر پہ اٹھا لیتے تھے۔ یہ سالانہ مقابلہ رومن امپائر کے زمانے میں ہر سال منعقد کیا جاتا تھا۔ گلیڈیٹر کا مقابلہ، شمشیر زنوں کا مقابلہ۔ پھر وقت بدلا، جدید دور آیا اور کرکٹ نے اس کھیل کی جگہ لے لی۔ پہلے کرکٹ دو ملکوں کے درمیان ہوتی تھی اور دونوں ہی ملک مل کر اس کو منعقد کیا کرتے تھے۔ یہ شرفا کا کھیل کہلاتی تھی اور جنٹل مین اس کو کھیلا کرتے تھے۔ پھر یہ شرفا کا کھیل عرب پتی تاجروں نے اچک لیا اور اس کو اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ دنیا بھر سے بڑے بڑے پہلوان نما کرکٹر بلا کر اپنی اپنی ٹیمیں بنائیں اور پھر ایک دوسرے سے مقابلہ کراتے ہیں۔ اس کی افتتاحی تقریب میں وہی بےہودگیاں اور فحاشی برپا کی جاتی ہے جو قدیم رومن امپائر کے زمانے میں یہ سالانہ کھیلوں کے مقابلے میں فحاشی، عریانی اور بےہودگیاں برپا کی جاتی تھیں۔ ان تاجروں کی ٹیمیں، ان عرب پتی تاجروں کی ٹیمیں آپس میں لڑتی ہیں اور یہ مقابلہ ایک کی ہار اور ایک کی جیت پر ختم ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ اس مقابلے میں کوئی خون نہیں بہتا، کوئی جان نہیں جاتی، لیکن ان عرب پتی تاجروں کے اس کھیل کو منعقد کرنے کے لیے انتظامیہ ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہے اور شہر کے عوام پر کڑی سے کڑی پابندی لگا دیتی ہے، تمام سڑکیں بند کر دیتی ہے، تمام راستے بند کر دیتی ہے اور عوام کو کہیں آنے جانے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ عرب پتی تاجر تو یہ سالانہ میلہ منعقد کر کے اربوں روپے مزید کما لیتے ہیں، لیکن عوام کا معاشی استحصال کیا جاتا ہے، ان کو نہ کاروبار کرنے دیا جاتا ہے اور نہ ان کو نوکریوں پہ جانے دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انتظامیہ کھیل کے دوران تو جان کوئی نہیں جاتی، ہاں البتہ سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے مظلوم شہری جو بیمار ہوں یا زخمی ہوں ایمبولینسوں میں ہی اپنی جان دے دیتے ہیں اور یوں یہ قدیم کھیل خون کی بھیٹ لے لیتا ہے اور تماشائی اندر اسی طرح شور مچاتے ہیں اور ہاہاکار مچاتے ہیں جس طرح قدیم زمانے کے تماشائی شور مچایا کرتے تھے۔ ان کو اپنی چیخ و پکار و خوشی کے اندر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ باہر کسی کا گھر اجڑ گیا، کسی کی جان چلی گئی۔ کتنی بے حسی ہے کہ عرب پتی تاجروں کے اس کھیل کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ ان کو جو کرکٹر باہر سے آتے ہیں اور ان عرب پتی تاجروں کو صدر مملکت جیسی سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، ان کے ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے اور ان کو مکمل فیسلٹی دی جاتی ہے کہ وہ یہ اپنا کھیل جاری رکھیں اور اپنے کالے دھن کو سفید کر لیں آرام کے ساتھ۔ نہ تو ان تاجروں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اربوں روپے کہاں سے لے کر آئے، کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو دیا ان پر، نہ ان کرکٹروں سے پوچھا جاتا ہے جو باہر سے آتے ہیں اور لاکھوں ڈالر کما کے یہاں سے جاتے ہیں کہ وہ مملکت پاکستان کو کتنا ٹیکس ادا کر کے جا رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کا جھانسا دینے والے حکمران انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو عرب پتی تاجر اپنے کالے دھن کو
سفید کرتے ہیں اس کھیل کے ذریعے، اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ ان کو کس جرم کی سزا دی جاتی ہے؟ ان کا کیوں معاشی استحصال کیا جاتا ہے؟ ان کو کیوں گھروں میں قید کر دیا جاتا ہے؟ کبھی حکمرانوں نے اس کے بارے میں سوچا؟ ان ارب پتی تاجروں نے جو اس سالانہ کھیل کو منعقد کر کے اربوں ڈالر کماتے ہیں، اربوں روپے کماتے ہیں، عوام کی سہولت کے لیے کیا کیا؟ ان کو کیا آسانیاں پہنچائیں؟ عوام کو کس جرم کی سزا دیتے ہیں یہ؟ کیا انہوں نے عوام کے لیے کوئی اس شہر کے اندر آسانی پیدا کی؟ بلکہ عوام کے لیے تو یہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، اور خود میدان میں بیٹھے قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے کھلاڑیوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ناچ رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، اور عوام وہاں بے بسی سے باہر بے بسی کی تصویر بنی ادھر سے ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کیا ان تاجروں کو حکومت یہ نہیں کہہ سکتی، ارب پتی تاجروں کو حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ شہر سے باہر ایک اپنا الگ اسٹیڈیم بنائیں جس میں وہ یہ اپنے سالانہ پیسہ کمانے کے مقابلے منعقد کریں، رومن امپائر کی طرح وہاں لوگوں کو لڑائیں، ناچیں، کودیں، گائیں، فحاشی پھیلائیں، بےہودگی پھیلائیں، لیکن شہر سے باہر ایک اسٹیڈیم اپنا یہ جتنی بھی فرنچائز ہیں ان کے مالکان مل کے بنائیں اور وہاں جا کے یہ سارا گند مچائیں۔ شہریوں کو کیوں کس جرم کی سزا دے رہے ہیں یہ؟ شہریوں کو کیا فائدہ ان کے سارے پاکھنڈ سے؟ شہریوں کو اس سے کیا ملتا ہے؟ شہریوں کو تو اور عذاب نازل ہو جاتا ہے اور یہ اربوں روپے کما کے چلتے بنتے ہیں۔ اس لیے ہماری ان فرنچائز کے مالکان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے کراچی کے شہر کو بخشیں، اپنے یہ سالانہ اربوں روپے کمانے کا دھندا شہر سے باہر ایک اسٹیڈیم بنا کے پورا کریں اور وہاں جا کے جو کچھ ان کو کرنا ہے کریں، لیکن کراچی کی عوام کی جان چھوڑیں۔ کراچی کے عوام کو اس PSL سے کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے، نہ ان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ ان کو اس کی پذیرائی کر کے کسی رکعت کا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہماری ان باتوں پہ غور کریں۔ ہماری باتیں اگر پسند آئی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، کمنٹس کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔